باب الامر باداء الامانتی، باب ہے اس حکم کا بیان کہ جس میں حکم دیا گیا ہے امانت کو ادا کرنے کا، یعنی محاورتاً ترجمہ امانت کو ادا کرنے کے حکم کے بیان میں اس باب میں آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ تو دیکھیے جی، اس باب میں صرف امانت تو ایک تو وہ ہے نا کہ جو کسی کی ملکیت میں چیز ہو اور ہمارے پاس عارضی طور پر وہ چیز رکھوائی جائے، اس کو کہا جاتا ہے جی امانت۔ یعنی میرے پاس مثلاً 10,000 روپیہ، میں اس کا مالک ہوں، میں وہ 10,000 روپیہ مسٹر اے کو دیتا ہوں کہ یار یہ میرا 10,000 روپیہ اتنے وقت کے لیے نا آپ اپنے پاس رکھ لیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا۔ اب یہ 10,000 روپیہ ملکیت میری ہے، مالک میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے رکھوایا کسی کے پاس ہے، تو یہ امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں قرآن و سنت کا حکم ہے کہ پورا اس امانت کو ادا کرو۔ اگر اس امانت کی پاسداری کر سکتے ہو، امانت کو قبول کر لو، لیکن اگر تمہیں پتہ ہے کہ یار میں امانت ادا نہیں کر سکوں گا، مجھ سے خیانت ہونے کا خطرہ ہے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ مجھ سے ضائع ہو سکتی ہے، میں اس کو سنبھال نہیں سکوں گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ امانت نہ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا، یہ کہ تم ادا کرو، الامانات، امانتوں کو، الی اہلہا، ان کے مالکوں کی طرف، کہ جس کی مالک کی وہ ملکیت ہے اس کے پورا اس میں بغیر خیانت کیے، بغیر ضائع کیے ان کی امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن کریم کی۔ دوسری آیت جی، دوسری آیت بڑی ہی اہم ہے اور بڑی ہی مشہور ہے، اس کا تعلق تھوڑا سا عقیدہ تقدیر کے ساتھ بھی ہے، اور تقدیر کے معاملے میں میرا ایک بہت ہی اللہ کے فضل سے بہت زبردست لیکچر تھا، اور رمضان المبارک کے اندر جو میں نے دیا تھا، اور یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جی، انا عرضنا الامانۃ، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی میں تشریح کرتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کیا امانت کو۔ اب یہ امانت کون سی ہے، یہ تشریح میں بات اور تفسیر میں بات آ جائے گی۔ علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، تین چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا۔ تو فابین، پس انکار کر دیا ان سب نے، ان یحملنہا، اس امانت کو اٹھانے سے، اس امانت کی پاسداری کرنے سے وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ واشفقن، اور وہ ڈر گئے سارے کے سارے، منہا، اس امانت سے، وحملہا، اور اس امانت کو اٹھا لیا، الانسان، انسان نے، ٹھیک ہے جی، انہو، بے شک یہ انسان، کان ظلوما، بڑا ہی نا انصاف، جہولا، اور بڑا ہی نا واقف ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ اس کا ظالم اور جاہل ترجمہ کر دیتے ہیں، یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ظلومہ کا ترجمہ نا انصافی کرنے والا۔ اور کیوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح میں بات آ جائے گی، اور آپ کا دل بھی کہے گا ہاں یہی ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جہولا، نا واقف تھا اس امانت کی عظمت سے۔ تو اب آئیں گے تفسیر اور تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے ہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں اور زمین کو سپرد کی، آسمان اور زمین کے اوپر پیش کی، لیکن انہوں نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یہ کون سی امانت ہے جی؟ یہ کس امانت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور کون سی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی؟ یعنی کہ چیز اصل ملکیت اور مالک اس کا کوئی اور تھا، اللہ مالک تھا، لیکن اللہ نے یہ چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہے۔ اب اس امانت کے اوپر نا بے شمار علماء کے تفسیر کے اندر اقوال موجود ہے۔ کسی نے کہا جی اس امانت سے مراد قرآن کریم ہے، کسی نے روب کہا، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن سب سے جو بیسٹ، جو دل کو لگنے والی چیز ہے نا، اور جو کہ اس قرآن آیت کے معنی کے بالکل قریب بنتی ہے، وہ ہے جی اختیار سے عبادت کرنا، یہ امانت سب سے بیسٹ۔ باقی کسی نے اگر کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف تھا کہ اس امانت سے مراد یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو روح دی ہے نا، انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی معنی کسی حد تک بہتر ہے، لیکن اس سے بھی جو بیسٹ معنی ہے نا، کیونکہ روح تو جو جان ہے وہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ جو ہے نا وہ ہے اختیار سے عبادت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، اور حق اور باطل کا انسان کو سمجھا دیا، بتا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کو اختیار دیا، کھلا چھوڑ دیا کہ اب نیکی کا راستہ اختیار کر لو یا کہ بدی کا راستہ اختیار کر لو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ امانت کا معنی بہت ہی بیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا تھا کہ تم اپنے اختیار سے عبادت کرو، اگر تم اس عبادت کے اندر کامیاب ہو گئے تو جنت، لیکن اگر تم اپنے اس اختیار میں ناکام ہوئے تو پھر یہ کان کھول کے سن لینا، پھر جہنم ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ اتنے بڑی جسامت والے، یہ سارے کے سارے ڈر گئے کہ یا اللہ ایک کام بڑا اوکھا ہے، تو لہٰذا یا اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، صرف یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے اوپر چیز پیش کی تھی، ورنہ حکم سے کون انکار کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے سوائے جنوں اور انسانوں کی، لیکن ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو قبول کر لیں چاہے تو انکار کر دیں، لیکن انہوں نے آسمان زمین اور پہاڑوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اٹھانے سے یہ عاجز آ گئے کہ اللہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور جگہ پر سورۃ حامیم الدخان میں حامیم السجدہ میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ طوعا وکرہا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانو اور یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی، اس ذمہ داری کو تم نے سنبھالنا ہے۔ تو طوعا وکرہا، چاہے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرو یا مجبوری کے ساتھ قبول کرو، یہ تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ تو لیکن زمین و آسمان وہ انسان کی طرح ہماری طرح تو نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے بولا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ جو ہے ہر اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح کلام ہوئی تھی، لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا تو ہمارا ایمان ہے اس پر۔ تو زمین و آسمان دونوں نے کہا اتینا طاعین، یا ربی ہم تو خوشی کے ساتھ اپنی اس ڈیوٹی کو اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ لیکن جب یہ امانت پیش ہوئی نا کہ اپنی مرضی سے عبادت کرو، فرائض کی پابندی اور جن چیزوں کی اللہ کی نے حرمتیں قائم کر دی ان حرمتوں کی پاسداری کریں گے تو جنت، اور اگر پاسداری نہ کر سکے تو جہنم۔ تو انہوں نے زمین و آسمان پہاڑوں نے اور باقی جانوروں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ امانت اور یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو فنا ہے، یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں نا فنا ہو جائیں گی، انسان اور جن باقی رہے گا، ٹھیک ہے جی، انسان اور جن باقی رہے گا اور اسی کے مطابق پھر اس کو جزا ملے گی اور سزا ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ امانت کے اوپر تھوڑی سی تشریح تھی، باقی اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، وہ چلو میں ویڈیو کے اندر ریکارڈ بھی ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نا دو طرح کے حکم ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے تکوینی جس کو کہا جاتا ہے، کونی حکم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، مثلا اس کے اندر انسان کو کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم ہے تکوینی ہے۔ اور اسی طرح ہماری موت، ہماری جوانی اور ہماری زندگی، ہمارا رنگ، ہماری عمر، یہ سارے کا سارا ہمارا رزق جو بھی ہے نا جس کے اندر ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کونی ہے، اللہ کے حکم تکوینی ہے۔ ایک جو حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کے وہ ہے حکم شرعی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کی آواز سنوا دی تمام انسانوں کو، مسلمان کو، مشرک کو، کافر کو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئی تو سب کے پاؤں جو ہیں وہ مسجد کی طرف اٹھے، آٹومیٹکلی اٹھے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو اختیار حاصل ہے جی، اور چاہے تو اسی پاؤں کے ساتھ چل کے مسجد میں چلا جائے یا اسی پاؤں کے ساتھ چل کے سینما ہال میں فلم دیکھنے کے لیے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ نے امانت فرمایا ہے، سمجھ آگے جی ساری اس امانت کی بات کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امانت کو، اختیار کو ہم نے پیش کیا تھا آسمانوں اور زمینوں پر، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ اب انسان نے، اب یہ اگلی بات ہے جی، انسان اٹھا رہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ کو، کیوں جی، ہمیں نے تو میں نہیں یاد کہ ہم نے کب کہا تھا کہ اللہ ہم پر یہ اتنی بڑی آزمائش ڈال دے، لیکن ہماری فطرت کے اندر اور ہماری جبلت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ مثلا میرے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی میں بس میں سفر کر رہا تھا تو سیٹیں نا ساری بک تھی، سیٹ کوئی خالی نہیں تھی، تو میں نے نا ایک آدمی کو یہ کہا کہ یار میں تھوڑا سا نا بیمار بندہ ہوں، تو اس طرح کرو کہ مجھے نا فلاں جگہ تک، یعنی مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جی مجھے جہلم تک آپ اپنی سیٹ دے دو، میں آپ کی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا، جب سفر مکمل ہوگا تو سفر کے مکمل ہونے پر میں آپ کو 500 روپیہ دوں گا۔ وہ بڑی خوشی سے مان گیا، لو جی آؤ بیٹھو سیٹ دو۔ اب دیکھیں یہاں پر اس انسان کو پتا تھا کہ یار میں کھڑا ہو کے سفر کروں گا، میں تھکوں گا، یہ تو بڑی پریشانی کا سفر ہو جائے گا، مجھے کھڑا ہو کے سفر کرنا پڑے گا، لیکن اس نے وہ کیوں تیار ہو گیا؟ کیونکہ اس کے آگے اس کو انعام نظر آ رہا تھا،
اس کو پیسے نظر آ رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ تیار ہو گیا کہ ہاں یار ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ بھائی یہ کرو گے تو جنت ہے، نہ کرو گے تو جہنم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ساری چیزیں رکھی تھی کہ یہ عمل کرو گے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، اور کن فیکون کا تمہیں اختیار دے دیا جائے گا، جو تم کہو گے، جو تم سوچو گے، جو تم خواہش کرو گے ویسا تمہیں ملے گا۔ تو انسان تو ویسے ہی اس انسان نے اس اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ داری کو اور اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، جیسا کہ بس کے اندر بیٹھا ہوا مسافر وہ 500 روپے کے بدلے میں اپنی سیٹ چھوڑ کر اپنا سفر کھڑے ہو کر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمجھ لگی جی مثال، وحملہ الانسان کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ آگے اللہ فرماتے جی انہو کان ظلوما جہولا کہ انسان یہ بڑا ہی نا انصافی کرنے والا اور بڑا ہی ناواقف ہے۔ دو جملے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بولے ہیں، کیونکہ انسان نے امانت کو تو اٹھا لیا، لیکن ظلوماً نا انصافی کرنے والا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس امانت کا حق بھی ادا کرنا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے امانت تو اللہ تعالیٰ کی لے لی، اختیار تو لے لیا، لیکن اب اس اختیار کا حق کیا ادا کرنا ہے، اس اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ انسان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ انسان اس سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، لیکن انسان کتابوں سے دور ہو کر پیغمبروں سے دور ہو گیا، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ظلوماً یہ انسان بڑا نا انصاف ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے تو تھا کہ اس امانت کا حق ادا کرتا، اس امانت کی پاسداری کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس امانت کا نہ حق ادا کیا نہ پاسداری کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا ظلوماً۔ آگے جہولا یعنی انسان ناواقف ہے، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے ہاتھوں میں چیز دے کر پھر آزماتے ہیں کہ اب انسان کا کیا رویہ، کیا یہ اس اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، یا اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اپنی اس نفسانی خواہش کو اور اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا۔ جیسے کہ اللہ نے یہ آیت جو ہے نا سورۃ المائدہ اور 7ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں ہم چیزیں دے کر نہ پھر آزمائیں گے، اور سارے کے سارے اختیارات تمہارے ہاتھوں میں دے کر پھر ہم آزمائیں گے، کہ تاکہ ہم آزمائیں من یخافہ بالغیب، کہ کون اللہ کو بغیر دیکھے، اللہ سے غیب کے پردے میں رہ کر اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ہے جی انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھے بغیر ہی اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، تو یہ اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں جہولا ناواقف ہے۔ تو یہ ہے جی پوری آیت کی میں نے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش جی۔ تو احادیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافقی، کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ پہلی نشانی جی اذا حدث، جب وہ بات کرے گا، کذب تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد، اور جب وہ وعدہ کرے گا کسی کے ساتھ، اخلف تو وعدہ خلافی کرے گا، اور واذا اؤتمن، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، جب اس کو امانت پکڑائی جائے، خانت وہ خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو منافق تھے نا، جیسے عبداللہ بن ابی پارٹی، یہ تو اعتقادی منافق تھے، عقیدے کے اعتبار سے منافق تھے، اور یہ کافر سے بھی خطرناک درجہ، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ لوگ ہوں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں نا ہم عملاً تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کے اندر جو علامتیں ساری کی ساری منافقت والی پائی جاتی ہیں، منافق والی علامات ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، کیونکہ عقیدے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دل کے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کسی انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہم کسی کو بھی منافق نہیں کہیں گے، نہ کسی کو نام لے کر، نہ شخصیت کی طرف اشارہ کر کے ہم اس کو منافق کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، یہ صرف وحی کی تائید کے بغیر ناممکن ہے۔ اور آگے دیکھیے جی، وفی روایت، ایک روایت میں ہے وَإِنْ صَامَ، اگرچہ وہ روزے رکھے، وَصَلَّى، اور اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، وَزَعَمَ، اور اگرچہ وہ گمان رکھے کہ انہو مسلم، کہ میں تو مسلمان ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نزدیک وہ منافق ہی لکھا جائے گا،
جس کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جائیں، 3 نہیں تو چلو 1 پائی جائے یا 2 پائی جائیں تو وہ بھی منافق کی کیٹیگری میں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ دنیا میں چاہے وہ روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ تو امانت، یہ باب چل رہا ہے نا امانت ادا کرنے کے بارے میں، تو اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ آگے حدیث جی تھوڑی سی بڑی ہے لیکن ہے بڑی کمال کی حدیث ہے، آج کے زمانے کو کور کرتی ہے۔ آپ کو یوں لگے گا کہ یہ نا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں بیان کر رہے بلکہ آج 2024 14ویں صدی کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں کس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، سیم وہ حالات ہمارے آج کے زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے جی، وعن حذیفہ بن الجمان، حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے حدیث۔ قال، وہ فرماتے ہیں جی حدثنا رسول اللہ، حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیثین 2 حدیثیں کہ رسول اللہ نے ہمیں 2 باتیں بیان کی تھی، 2 حدیثیں بیان کی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی قد رأیت احدہما، میں نے دیکھ لیا ہے ان دونوں میں سے ایک بات کو، کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ایسے ایسے ہوگا، ان میں سے ایک بات کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا ہوا۔ وہ کون سی بات، وہ آگے آ بھی جائے گی جی۔ وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور میں دوسری بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب واقع ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ کس وقت واقع ہوگی۔ پھر آگے وہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے ہمیں کیا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں جی حدثنا، رسول اللہ نے ہمیں یہ بیان فرمایا تھا کہ ان الامانۃ، کہ بے شک امانت، نزلت، وہ اتری تھی، فی جذر قلوب الرجال، جذر کہتے ہیں جی کسی بھی چیز کی گہرائی کو، جذر قلوب رجال، لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں، لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ ہر انسان امین ہے، امانت دار ہے، وہ کسی دوسرے کے مال کے اوپر آنکھ نہیں رکھتا، دوسرے کا مال نہیں کھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ بات رکھ دی تھی۔ تو ثم نزل القرآن، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، فعلموا، تو وہ جان گئے کہ من القرآن، قرآن میں سے، یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں امانت ادا کرنے کا ہمیں حکم بھی فرمایا، جیسے کہ ہم اوپر پڑھ کے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو بھی جان لیا اور قرآن پاک میں جو امانت ادا کرنے کا حکم تھا اس کو بھی جان لیا، پہچان لیا۔ آگے جی وعلموا، اور انہوں نے جان لیا من السنت، سنت میں سے بھی، کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی رہنمائی فرمائی اور اس چیز کا حکم دیا، امانت کو ادا کرنے کا، امانت کو اس کے مالک کے ہاتھ سپرد کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی یہ چیز ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ بات رکھ دی، انسان کی فطرت میں، دوسرا قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بھی اس کی تلقین فرما دی۔ یہ آگے دیکھیے، ثم حدثنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، ان رفع الامانت، امانت کے اٹھنے پر، کہ ان قریب جو ہے امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی، یعنی لوگ مسلمان تو ہوں گے جیسا کہ آج کے زمانے میں، لیکن امین کوئی نہیں ملے گا۔ جیسا کہ وہ کسی نے نا فیس بک کے اوپر ایڈ بھی لگائی ہوئی تھی، اشتہار، کہ آپ کو یہ تو ملے گا، اہل حدیثوں کا ملے گا جی مکی دودھ شاپ، مکی ملک شاپ، مدنی ملک شاپ، غوثیہ ملک شاپ، بریلویوں کا ملے گا، دیوبندیوں کا فلانا کوئی شاپ، لیکن خالص دودھ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ بات اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رفع الامانت، امانت کے اٹھنے کا رسول اللہ نے فرما دیا کہ کیسے امانت اٹھے گی۔ دیکھیے جی آگے حدیث، فقالت، رسول اللہ نے فرمایا، ینام الرجل النوم، ینام الرجل، آدمی سوئے گا، النومۃ، گہری نیند، آدمی گہری نیند سوئے گا رات کو، تو فتقبض الامانت، تو اٹھا لی جائے گی امانت، من قلبہ، اس انسان کے دل سے۔ ہم ایسے بندوں کو آپ جانتے ہوں گے، ملے ہوں گے، جو کہتے ہیں صبح نو انشاءاللہ تہاڈے پیسے، تہاڈی امانت سپرد کری دے ساں، لیکن وہ رات کو سوئیں گے، صبح کو پھر مکر جائیں گے، وہ صبح کو پھر کہیں گے نہیں جی کوئی ہیلا نہیں ہوا۔ ہوا کیا ہے یہ دیکھیں، ہم رسول جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے ارشاد فرمائے تھے نا، وہ الفاظ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آدمی رات کو سوئے گا تو فتقبض الامانت، تو امانت اٹھا لی جائے گی، من قلبی، اس کے دل سے، تو فیظل اثرها، تو باقی رہ جائے گا اس امانت کا اثر، مثل الوقت، ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح، وقت جو چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے نا، اس نقطے کی طرح انسان کے دل میں امانت رہ جائے گی، یعنی اتنا انسان بے ایمان ہو جائے گا۔ اچھا، ثم ینام النوم، پھر وہ اگلے دن دوبارہ سے سوئے گا، فتقبض الامانت، تو امانت اٹھا لی جائے گی، من قلبہ، اس کے دل سے، تو فیظل اثرها، تو باقی رہ جائے گا اس کا اثر، مثل اثر المجل،
آبلے کے نشان کی طرح، اثر میں نے نشان جی مجلی کہتے ہیں جی آبلہ، یعنی کہ جب انسان کے جس کو ہم کہتے ہیں نا چھالا یا جو ہمارے جسم کے اوپر کوئی نکلتا ہے نا تھوڑا سا، اب اس آبلے کے اندر نا صرف پانی ہوتا ہے اور پانی بھی انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ آبلے کی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر نا اس طرح اثر رہے گا امانت کا۔ اب اس کی مثال جیسے کہ کجمرن، جیسا کہ انگارہ، دحرجتہ کہ اس کو لڑکھڑایا جائے، کہ آگ کا انگارہ ہے، اس آگ کے انگارے کو لڑکھڑایا جائے علی رجلک، اپنے پاؤں پر، یعنی انسان نے نا آگ کا انگارہ لے کر اپنے ٹانگ کے اوپر لڑکھڑائے، یعنی ٹانگ کے اوپر چھوڑے تو وہ لڑکتا ہوا نیچے کی طرف آئے، تو فنافتا، تو چھالا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ آگ کا انگارہ ہے، ظاہر بات ہے جہاں جہاں سے گزرے گا وہ چھالا بنتا جائے گا۔ فتراہ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس چھالے کو دیکھو گے، منتبرن، بھرا ہوا، کہ وہ چھالا تمہیں بھرا ہوا نظر آئے گا پانی کا، لیکن ولیس فیہ شیء، اس میں کوئی چیز ہوگی نہیں۔ یہ رسول اللہ نے نا مثال بیان فرمائی انسان کی، کہ انسان جو ہے نا اس کے ظاہر سے تو ہمیں کلمہ نظر آئے گا، مسلمان نظر آئے گا، نام اس کا مسلمانوں والا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح انسان کے جسم کے اوپر آبلہ یا چھالا پڑ جاتا ہے نا، تو وہ چھالا بھرا ہوا ابھرا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اندر جو چیز ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، ثم اخذ حصاۃ، ثم اخذ، پھر پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حصاۃ، ایک کینکری، فدحرجہ، اور اس کو لڑکھڑایا، علی رجلہ، اپنے پاؤں پر، یعنی رسول اللہ نے پھر یہ کر کے دکھایا کہ کیسے انسان اگر کوئی مثال کو سمجھانے کے لیے نا آپ نے یہ ایک پتھر سا لیا، ایک کینکری، اور اس کو اپنے ٹانگ کے اوپر لڑکھڑا کر وہ نیچے کی طرف گیا۔ اچھا جی، فیصبح الناس، تو فیصبح، صبح کے وقت، الناس، لوگ، یتبایعون، خرید و فروخت کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے رات کی بات ہو رہی تھی، اب دن کی بات، کہ صبح کے وقت لوگ خرید و فروخت کریں گے، چیزیں بیچیں گے، لیں گے، لیکن ہو گیا کیا جی، آپ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کلام نکلوایا کہ ہم آج کے زمانے میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ صبح کو وقت خرید و فروخت کریں گے، فلا یکاد احد، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، یؤدی الامانۃ، جو کہ امانت کو ادا کرے، امانت ادا کرنے والا جی کوئی نہیں ملے گا، امانت کو رکھوالی کرنے والا اور امین بندہ، امانت دار بندہ کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا، یعنی انسان نہ سوچے گا، انسان کی ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ان فی بنی فلان، کہ فلاں کی اولاد میں، رجلاً امینا، ایک بندہ تھا امانت دار، یعنی لوگ سوچیں گے وہ فلانا بندہ تھی، وہ بڑا امانت دار تھی، اس طرح کا دور آ جائے گا، اور یہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن امانت دار کوئی نہیں ہے، امین کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے جی، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا۔ دیکھیے جی، ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا، جو زیادہ کہانی سنا لے، گڑا دینا جانتا ہو، جھوٹ بول کر سامان بیچنا جانتا ہو نا، ہمارے زمانے میں اس کو کہا یار بڑا پونچی سرکار ہے اور بہت اچھا اس کو سودا کرنا آتا ہے اور بڑا عقلمند ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ یہ دیکھیے رسول اللہ کے الفاظ دیکھیے، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا، للرجل، آدمی کے لیے، ما اجلدہ، کہ کس قدر یہ مضبوط ہے، ما اظرفہ، کس قدر یہ ہوشیار ہے، ما اعقلہ، یہ کتنا عقل مند ہے، یعنی یہ انسان کے بارے میں، آدمی کے بارے میں کہا جائے گا۔ لیکن آگے فرمایا رسول اللہ نے، وما فی قلبہ، نہیں ہوگا اس کے دل میں، مثقال حبۃ، دانے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا جی، من ایمان، کوئی ایمان ہے کہ نہیں جی، ہمارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں، کہ لوگ اسی کو عقل مند کہتے ہیں، اسی کو ہوشیار کہتے ہیں، اور اسی کو بڑا کہا جاتا ہے کہ جو کہانی سنانا جانتا ہو، لیکن ہوتا کیا ہے جی، اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر جی، آگے دیکھیے جی، وَلَقَدْ آتا، آگے جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا حضرت حذیفہ بن یمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدان ہے، وہ کہتے ہیں جی، وَلَقَدْ آتا علیہ زمان، میرے اوپر، وَلَقَدْ آتا، اور یقیناً آیا، علیہ زمان، مجھ پر ایک ایسا زمانہ کہ وما ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ایکم بایعت، کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہوں،
کہ میں کس کے ساتھ بیچ رہا ہوں، کوئی چیز خرید رہا ہوں، کس کو دے رہا ہوں، کس کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہیں پرواہ ہوتی تھی؟ کہتے ہیں جی لئن کان مسلمن، اگر وہ میرے ساتھ سودا کرنے والا بندہ وہ مسلمان ہے تو لَيُرَدَّنَّهُ، تو وہ ضرور لوٹا دے گا میرا پیسہ یا میری امانت، علیہ دینہ، اپنے دین کی وجہ سے، کہ ایک بندہ مسلمان ہے، ظاہر بات ہے اسلام اس کو پتہ ہے، تو اسلام کی وجہ سے وہ قرآن کو ماننے والا ہے، رسول اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس دین کی وجہ سے نا وہ میری امانت ضرور سپرد کر دے گا۔ ایک زمانہ میرا ایسا گزرا ہے۔ لیکن اگر ولا ان کانا نصرانیا، لیکن اگر میرا سودا کرنے والا جس کے ساتھ میں سودا کر رہا ہوں اگر وہ نصرانی عیسائی ہوا، او یہودی یا وہ یہودی ہوا، تو لا یردنہ، تو وہ ضرور لوٹا دے گا علیہ، مجھ پر امانت، ساعیہ، اس کا نگران، یعنی جو اس نے نگران بنایا ہوگا نا وہ لازمی شرم کرتے ہوئے نا میری امانت لوٹا دے گا۔ یعنی مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میں کسی یہودی کے ساتھ سامان بیچوں یا لوں یا کسی عیسائی کے ساتھ، کوئی مجھے خطرہ نہیں تھا۔ لیکن وہ عمل یوم، یہ حضرت حذیفہ بن یمان اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی وہ عمل یوم، اور بہرحال آج کا دن، فما کنت ابایع، تو میں نہیں خرید و فروخت کرتا، منکم، تم میں سے، الا فلانا و فلانا، مگر فلاں فلاں بندے کے ساتھ، کہ جس کے بارے میں مجھے کنفرم پتہ ہے کہ وہ بندہ امانت دار ہے اور وہ امانت کا پاس رکھنے والا ہے، میں صرف اسی کے ساتھ خرید و فروخت والا معاملہ کرتا ہوں۔ اور یہ انتہائی شرم والی بات ہے۔ دیکھیے یہ زمانہ وہ زمانہ تھا، لیکن آج دیکھیں کتنی خرابی ہو۔ تو دیکھیے جی، عن حذیفہ و ابی ہریرہ، دو صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ، قالا، یہ دونوں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجمع اللہ تبارک و تعالی، جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالی، الناس، لوگوں کو، قیامت کے دن، تو فیقوم المؤمنون، تو مومن لوگ کھڑے ہوں گے، حتی تزلف، یہاں تک کہ قریب کر دی جائے گی ان مومنوں کے، لہم الجنہ، ان مومنوں کے قریب جنت کر دی جائے گی، یعنی ان کو جنت دکھا دی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے جی، جب جنت سامنے نظر آ رہی ہے، جنت دکھ رہی ہے، تو انسان کا دل کرتا ہے یار جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے نا، اور یہ میری منزل ہے، تو میں جلدی جلدی اس میں جاؤں۔ تو لوگ کیا کریں گے جی، فیأتون آدم صلوات اللہ علیہ، تو وہ لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، فیقولون، اور وہ لوگ کہیں گے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، کیونکہ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ تو کیا عرض کریں گے جی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ استفتح لنا الجنہ، استفتح کے معنی کھلوا دے، لنا، ہمارے لیے، الجنت، جنت کو، یعنی کہ یہ جنت میں جانا اور یہ حساب و کتاب جو ہے یہ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ یہ ہمارے لیے کھل جائے۔ اچھا لوگ نا یہاں سے، ایک مولوی کو میں سن رہا تھا، مولانا صاحب کو کیا ہے، وہ بس ایک صوفی ہے، وہ یہاں سے نا جی مشکل کشا اور غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت کر رہے ہیں، کہتا ہے دیکھو جی قیامت والے دن سارے شرک کریں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر نا نبیوں کے پاس جا رہے ہوں گے کہ جی آپ ہماری مشکل حل کریں۔ کیسی ان کے عقل کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم سارے اسی جہان میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی ہم سب مر کر اسی جہان میں پہنچے ہوں گے، آدم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء ہمارے سامنے ہوں گے، تو تب ہم ان سے عرض کریں گے۔ لیکن اگر ہم غائب کے اندر ہوں، وہ الگ ہو، وہ ہم اس جہان میں ہوں، تو ایسا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہم کبھی نہیں جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، یا اپنا مسئلہ کبھی نہیں لے کر جائیں گے۔ ہاں جب ہمارا دونوں کا جہان ایک ہو جائے گا، پھر ہم اپنا سارے کے سارے مسائل، ساری مشکلیں انبیاء کرام کے پاس ہی لے کر جائیں گے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہوتے، اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے، ہم اپنا ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر دکھ وہ ہم اپنے نبی کو جا کے سناتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی جنتوں میں اور اللہ کے اعلیٰ علیین میں وہ زندہ ہیں، جس طرح کے جو برزخی زندگی جس طرح کے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ ہے جی، ہم اس جہان میں جب جائیں گے تو پھر ہم عرض انبیاء کرام اپنے جو ہمارے نیک بزرگ ہوں گے، جو نیک اولیاء اللہ، حضرات پیغمبر صلوات اللہ علیہم، انہی کو جا کے عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے جائیں گے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کو عرض کریں گے کہ ہمارے لیے جنت کو کھلوا دے۔ تو فیقول، دیکھیے جی آگے، فیقول، تو آدم علیہ السلام کہیں گے، وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ، نہیں نکالا تم کو، من الجنتی، جنت سے، الا خطیئۃ ابیکم، مگر تمہارے باپ کی خطا نے، یعنی تم جنت سے اس آدم کی خطا کی وجہ سے تو جنت سے نکلے ہو۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن آدم علیہ السلام سے لغزش ہوتے ہوئے وہ پھل کھایا گیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا آدم علیہ السلام نے۔
تو کہتے ہیں کہ میری خطا کی وجہ سے تو تم اس جنت سے نکلے ہو. تو آگے کہتے ہیں یہ لست بصاحب ذالک، میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ کہ جتنے نبی اتنے بڑے جلیل القدر اور پوری انسانیت کے باپ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جا کے یہ عرض کروں. اذهبوا، تم جاؤ، الی ابنی، میرے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کی خلیل کی جانب، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. قال، تو صحابی کہتے ہیں جی فیاتون ابراہیم، تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست بصاحب ذالک، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لست میں نہیں ہوں بصاحب ذالک، اس معاملے کا اہل. حالانکہ ہمارا ایمان ہے جی، ہمارے ابراہیم جو کہ ہمارے جد امجد ہیں اور ہماری ملت کے پہلے سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اس کے باوجود دیکھیں عاجزی کی انتہا. اور انہوں نے کیا کیا جی، ہمارے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا جنت، میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو لے کر نہ جاؤں گا. دیکھیں اللہ کے سچے جو ولی ہیں، جو سچے اللہ کے خلیل ہیں، جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا ہوا ہے، وہ خلیل کیا کہہ رہے ہیں، لست بصاحب ذالک، میں اس کا اہل نہیں ہوں. اور یہاں پر دیکھیں یہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بزرگوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں لا کر اللہ کو نعوذ باللہ زیر کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو اونچا کرتے ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ کیا فرمائیں گے، لست بصاحب ذالک، میں اس کا اہل نہیں ہوں. انما کنت خلیلا، اگرچہ میں اللہ کا خلیل ہوں، لیکن من وراء، یہ معاملہ مجھ سے ورا ہے، یہ معاملہ مجھ سے دور ہے، یعنی یہ معاملہ بہت اہم ہے، لہذا میں اس سے دور رہوں گا. ٹھیک ہے جی، سمجھ لگی جی، من وراء کہ یہ معاملہ مجھ سے ورا ہے. تو کہتے ہیں جی آگے، اعمدو، تم جاؤ، الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب، الذی کلمہ اللہ، جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، تکلیمہ واضح طور پر کلام، تو ان کے پاس تم جاؤ. فیاتون موسیٰ، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، لست بصاحب ذالک، میں اس بات کا، اس معاملے کا اہل نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بھیجیں گے، کہتے ہیں اذهبوا الی عیسیٰ، تم جاؤ عیسیٰ کلمۃ اللہ، جو کہ اللہ کا کلمہ ہے، وروحہ، اور اللہ نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جانب تم چلے جاؤ. تو لوگ عیسیٰ کے علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، لست بصاحب ذالک، میں اس کا اہل نہیں ہوں. دیکھیں جی، سارے انبیاء کرام یہی کہہ رہے ہیں. فیاتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر لوگ سارے انبیاء کرام سے گھوم کرنا آ جائیں گے ہمارے محبوب خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فیقوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر کھڑے ہوں گے. اور فیؤذن لہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی جائے گی. تو یہاں پر تو وہ الفاظ نہیں ہیں، باقی ترک میں اور باقی روایات میں یہ الفاظ موجود ہے کہ رسول اللہ سجدے میں جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اللہ کی طرف سے جب تک آرڈر نہیں آ جاتا نا کہ ارفع راسک، محمد اپنا سر کو اٹھاؤ، تو اس وقت تک رسول اللہ سجدے میں ہی رہیں گے. تو بہرحال یہاں پر جو الفاظ ہیں اس کو دیکھتے ہیں. فیؤذن لہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی جائے گی، اور یعنی شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی. وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ، یہ حدیث اس باب میں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ لفظ ہے. وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ، اور امانت کو چھوڑ دیا جائے گا. وَالرَّحِمُ، اور صلہ رحمی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ صلہ رحمی اور امانت، یعنی جو شخص دنیا کے اندر امانت دار تھا اور رشتے جوڑا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، فیقومانی، یہ دونوں کھڑی ہو جائیں گی. جانا باتا یہ صراطی، یہ پل صراط کے دونوں کناروں میں، یمیناً دائیں طرف، و شمالاً اور بائیں طرف. ٹھیک ہو گیا، ایک طرف پل صراط کے امانت کھڑی ہو جائے گی اور دوسری بائیں سائڈ پہ جو صلہ رحمی یعنی رشتہ داری ملانا، یہ کھڑی ہو جائے گی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں فیمر اولکم، تو تمہارا پہلا قافلہ اور پہلا جو لشکر ہوگا وہ گزر جائے گا کل برقی، بجلی کی طرح. جیسے بجلی تیز گزرتی ہے، بجلی کی تیز ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح پہلا جو قافلہ ہوگا جن کے اعمال مضبوط ہوں گے، جو نیک متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ بجلی کی تیزی کی طرح اس پل سے گزر جائیں گے. آگے صحابی حضرت ابو ہریرہ یا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، قلت، میں نے کہا، بی ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شیئین، کہ کس طرح، کیا مطلب ہے، کمر البر کی، بجلی کے گزرنے کی طرح، یعنی کہ آپ نے فرمایا نا کہ بجلی کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیسے گزریں گے. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا،
کیف یمر کہ بجلی کیسے گزرتی ہے، ویرجع اور واپس آتی ہے، فی طرفۃ عین آنکھ جھپکنے میں، یعنی ہم آنکھ جھپکتے ہیں تو بجلی آ جاتی ہے، آنکھ جھپکتے ہیں تو بجلی غائب ہو جاتی ہے، یعنی اتنی رفتار۔ اچھا یہ یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے نا، یہ دیکھیے جی 1400 سال پرانی حدیث ہے یہ 14، جب کہ ہماری جو اس بجلی جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں اس کا وجود بھی نہیں تھا، یہ دریافت بھی نہیں ہوئی تھی اس دور میں۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے کیا فرمایا کہ بجلی کی جو رفتار ہے نا وہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے۔ تو آج واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تیز ترین چیز، سب سے تیز دنیا کی کائنات کی وہ روشنی ہے، اور روشنی کے بعد جو دنیا کی اور کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے نا وہ ہے جی بجلی۔ دیکھیں 1400 قرآن و سنت جتنا دور زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا نا اتنا ہی اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا جائے گا۔ اس طرح لگے گا جیسے کہ یہ آج کے زمانے کے لیے دیکھیں بجلی کی رفتار رسول اللہ نے بتا دی کہ طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کی طرح۔ اللہ اکبر جی۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا جی جس طرح آنکھ جھپکنے کے اندر بجلی گزر جاتی ہے اسی طرح وہ لوگ، پہلا جو گروہ ہوگا وہ اسی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ ثم پھر دوسرا گروہ کمر الریح ہوا کے گزرنے کی طرح، جس طرح ہوا تیز چلتی ہے اس طرح وہ تیزی کے ساتھ اس پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پھر تیسرا گروہ ثم کمر الطیر ہے، جس طرح کے پرندہ گزرتے ہیں، پرندے گزرتے ہیں نا تو پرندوں کی رفتار ہوا سے اور بجلی سے کم ہوتی ہے، تو تیسرا گروہ جو اعمال کے اعتبار سے تھوڑے ہوں گے کم ہوں گے وہ اس طرح گزریں گے اس رفتار سے۔ اچھا اور آگے وشد الرجال اور مضبوط آدمی کی طرح، ٹھیک ہے مضبوط آدمی یہ جو کہ انسان دوڑ سکتا ہو نا، ظاہر بات ہے جتنا بھی مضبوط ہوگا وہ پرندے سے کم ہی دوڑ سکے گا، تو پرندے کا دوڑنا یہ اونچا درجہ ہے اور انسان کا دوڑنا یہ نچلا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ انسان اس طرح جس طرح مضبوط آدمی دوڑتا ہے نا اس طرح اس دوڑ اور اس رفتار کے ساتھ یہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ تجری بہم اعمالہم لوگ وہاں سے گزریں گے چلیں گے، اعمالہم اپنے اعمال کے مطابق، کہ جس طرح کے اعمال ہوں گے اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی دوڑ ہوگی، اور اگر برے اعمال ہوں گے اور اعمال میں کمزوری ہوگی تو دوڑ بھی پھر کمزوری ہوگی۔ وَنَبِيُّكُمْ آئے ہے، یہ دیکھیں یہ الفاظ بڑے کیا کہتے ہیں سونے کے ساتھ لکھنے والے ہیں، سونے کے پانی کے ساتھ۔ دیکھیں وہ ہمارے محبوب کو دنیا میں بھی ہماری پرواہ تھی، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ وفا کی ہے، محبت کی ہے، اور آخرت میں بھی دیکھیں آگے رسول اللہ فرماتے ہیں جی وَنَبِيُّكُمْ اور تمہارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم وہ کھڑے ہوں گے علی الصراط پل صراط کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حکمران اور ہماری طبیعت کیا ہے، ہم یہ سوچتے پائی میں بچ جاؤں اور سارا پیسہ اور مال و دولت وہ میرے پاس آ جائے باقی سارے جائیں باڑ میں، لیکن ہمارے محبوب کی کیا طبیعت ہے، خود ابھی جنت میں نہیں جا گئے، خود ابھی پیچھے ہی ہیں اور پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے، یقول وہ فرما رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے یہ ہے جی ہمارے محبوب کی ہمارے اپنی امت کے ساتھ محبت۔ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے پل صراط کے، اے اللہ محفوظ رکھ میری امت کو، یا اللہ میری امت کو محفوظ رکھ۔ حالانکہ ہر زبان کے اوپر یہ الفاظ ہوں گے ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، لیکن ہمارے محبوب کی زبان کے اوپر کیا الفاظ ہیں اپنی امت کے بارے میں، یا ربی سلم، یا اللہ میری امت کو اس پل صراط سے محفوظ طریقے سے گزار دے، یا ربی سلم یا ربی سلم۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے جی ہم اپنے محبوب کے ساتھ محبت کریں، اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ تو دیکھیے جی آگے جی حتیٰ تعجز اعمال العباد، حتیٰ یعنی کہ لوگ اس طرح گزرتے رہیں گے پل صراط سے اور رسول اللہ دعائیں کرتے رہیں گے، اور حتیٰ یہاں تک کہ تعجز عاجز آ جائیں گے اعمال العباد بندوں کے اعمال، یعنی کہ بندوں کے پاس کچھ گروہ اور کچھ لوگ ایسے بچ جائیں گے جن کے پاس اتنے اعمال نہیں ہوں گے کہ وہ پل صراط سے گزر سکیں۔ حتیٰ یجی یعنی کہ اس طرح ہو جائے گا، آگے دیکھیں حتیٰ یجی الرجل یہاں تک کہ آئے گا ایک آدمی لا یستطیع السیرا وہ چلنے کی پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھے گا، الا زحفا مگر وہ گھسڑ کے ساتھ پیٹ کے بل نہ گھسڑ کے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اللہ اکبر جی آگے وفی حافتئی الصراط اور پل صراط کے دونوں کناروں میں کلالیب، یہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں جو آگے لفظ تھوڑے سے مشکل ہے ان کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ وفی حافتا یہ صراطی اور پل صراط کے دونوں کناروں میں کلالیب لوہے کے کانٹے ہوں گے، معلقتن جو کہ لٹکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوہے کے کانٹے نا اس باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ بڑا ہی یہ اگر منظر کو ہم اپنے تصور میں دیکھیں بڑا خوفناک منظر بنتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے جہنم میں اور اوپر ایک بال سے باریک
اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پل بنا ہوا، ہم اب اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے کیسے، کہ نظر کیسے آئے گا. اور اس پل کے دونوں کناروں میں دائیں اور سائڈ پہ یہ لوہے کے وہ نوک دار اور کانٹے دار وہ کڑے لگے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، مأمورتن، جنہیں ان کڑوں کو حکم دیا، یعنی کہ وہ کڑے جو ہوں گے نا لوہے کے، وہ حرکت کریں گے. مأمورتن، انہیں حکم دیا گیا ہوگا بِأَخْذِ مَنْ، ان لوگوں کو پکڑنے کا، امیرت بھی، جن کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوگا، یعنی جن کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکے ہوں گے اور جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دے دیا ہوگا کہ اے جڑے لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں گرانا ہے. تو وہ کڑے جو ہوں گے نا لوہے کے، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرا رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، فمخدوشن، تو لوگ زخمی ہو کر، ناجن، کچھ لوگ گزر جائیں گے، یعنی کہ وہ ان کڑوں سے زخمی ہو کر، کٹتے پھٹتے ہوئے وہ گزر ہی جائیں گے. فمخدوش میں نے زخمی ہو کے. اور ومکردسن، باقی جو لوگ ہوں گے کچھ زخمی ہو کے گزر جائیں گے، اور باقی لوگوں کو جو گزریں گے نہیں، ومکردسن، ان کو جمع کر دیا جائے گا فی النار، آگ میں، جہنم میں. اور آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفس ابی ہریرہ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے. تو کیا کہتے ہیں جی قسم اٹھا کر، کہ ان قعر جہنم، بے شک جہنم کی گہرائی، کہ جہنم کتنی گہری ہے، قعر کہتے ہیں جی گہرائی کو، کہ بے شک جہنم کی گہرائی ل70 خریفاً، وہ 70 سال کے برابر ہے. یعنی کہ ایک پتھر کو اگر گرایا جائے نا جہنم میں تو وہ 70 سال نیچے گرتا چلا جائے گا، 70 سالوں کے بعد وہ جا کر جہنم کی تہہ میں پہنچے گا. اتنی جہنم کی گہرائی اور اتنا بڑا گڑھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ. ہاں جی، حدیث نمبر جی 202. وعن ابی خبیب رضی اللہ عنہ، ابو خبیب یہ کنیت ہے جی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کا نام عبداللہ، والد کا نام زبیر رضی اللہ عنہ. قال، وہ فرماتے ہیں جی، لما وقف الزبیر، جب کھڑے ہوئے حضرت زبیر، یعنی ان کے والد، عبداللہ کے والد زبیر، یوم الجمل، جمل کے دن، جمل یعنی کہ جو جنگ جمل ہوئی تھی، اس جنگ جمل کے دن یہ کھڑے ہوئے، دعانی، انہوں نے مجھے بلایا. تو فقم، تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، الی جنبہ، ان کے پہلو میں، ان کی دائیں طرف میں کھڑا ہوا. فقال، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہو، بے شک، یقیناً، لا یقتل اليوم، آج نہیں قتل ہوگا، الا ظالم او مظلوم، یا تو وہ ظالم ہوگا یا پھر وہ مظلوم ہوگا. کیونکہ یہ جنگ جو تھی نا جی، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یہ مسلمانوں کے درمیان، جو مسلمانوں کے مابین ہوئی تھی، ایک جو کہتے ہیں نا جی، ایک غلط فہمی کی وجہ سے، وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ایک طرف تھے. تو اسی طرف نہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج تو قتل ہونے والا یا تو وہ ظالم ہوگا یا پھر وہ بیچارہ مظلوم ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِنِّي لَا أُرَانِي، اور میرا نہیں خیال، الا مگر یہ کہ سأقتل اليوم، کہ ان قریب میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا آج، مظلوماً، مظلوم بنا کر. یہ دیکھیں یہ صحابی کا خیال ہے صرف، ٹھیک ہے، اور واقعتاً پھر یہ خیال سچا بھی ہو گیا، آگے جا کے آئے گا بھی. تو کہتے ہیں جی میرا خیال ہے کہ میں آج مظلوماً قتل کر دیا جاؤں گا. اور وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرَ، اور بے شک جو سب سے بڑا، ہمی، جو میرا غم ہے، وہ لدینی، وہ میرے اوپر جو قرضہ ہے نا، مجھے اس کا بڑا غم ہے. آگے پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے، آفاتارا، کیا بیٹے، اے عبداللہ تیرا کیا خیال ہے، دیننا، کہ ہمارا قرضہ، یوب کی، کیا وہ باقی رہے گا، من مالنا شیئن، ہمارے مال سے کچھ، یعنی جو ہمارے پاس اس وقت مال موجود ہے، تو کیا ہمارے اس مال سے ہمارا قرضہ ادا ہو جائے گا، یعنی یہ پوچھا، سوال کیا. ثم قال، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بیع مالنا، ہمارے مال کو بیچ دینا. مال یعنی کہ جو ہمارا کوئی جانور وغیرہ ہیں، بکریاں ہیں یا بھیڑ یا گائے وغیرہ یا کوئی مکانات ہیں، وہ ہمارے مکان کو بیچ دینا. وقضی دینی، اور میرا جو قرض ہے
اس قرض کو ادا کر دینا۔ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ اور وصیت کر دی انہوں نے بالثلث ایک ثلث کی، کیونکہ یہ ایک ثلث اپنے مال کی ایک ثلث کی وصیت کرنا جائز ہے، ایک ثلث سے زیادہ وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو انہوں نے اسی شریعت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ثلث کی وصیت کر دی۔ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ اور دو ثلث یعنی کل مال کے دو ثلث جو وہ اس کے بیٹوں کے لیے مقرر کر دیے، یعنی مثلا 90 روپے ٹوٹل تھے نا، مثلا مثال دے رہا ہوں 90 روپے، تو 90 روپے میں سے 30 روپے کی وصیت کر دی کہ میرے یہ 30 روپے فلاں غریب کو فلاں جگہ پر دے دینا، اور باقی جو 60 روپے تھے اس 60 روپے کی وصیت وہ کر دی اس کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بیٹے تھے نا عبداللہ، ان کے بیٹوں کے لیے۔ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ اور دو ثلث ان کے بیٹوں کے لیے، یعنی لِبَنِي عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کے لیے۔ ثلث الثلث ایک تیسرے میں سے ایک ثلث، یہ اس کی انہوں نے وصیت کر دی، ٹھیک ہے، سمجھ لگی جی، یعنی کہ ایک ثلث ان کے لیے ان کے بیٹوں کے لیے وقف کر دیا، اور باقی جو دو ثلث سے وہ ان کے بیٹوں کے لیے۔ قالا تو فرماتے راوی کہتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ مَالَنَا فَإِنْ فَضْلَ نہ سوری حضرت زبیر ہی فرماتے ہیں، حضرت زبیر فرماتے ہیں فَإِنْ فَضْلَ پس اگر بچ جائے مِن مَالِنَا میرے مال سے بعد قضاء الدین قرضہ ادا کرنے کے بعد شیء کچھ، تو فَثُلُثُهُ لِبَنِيكَ تو اس میں سے ایک ثلث وہ تیرے بیٹوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹوں کے لیے۔ قال ہشام اب جو راوی جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا وہ فرماتے ہیں ہشام کہتے ہیں بعض والد عبداللہ عبداللہ کے بیٹے جو یعنی کہ جو ہے نا حضرت زبیر والد ہیں اور زبیر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے وقد وازا وہ برابر تھے، ہم عمر تھے بعض بنی الزبیر زبیر کے بیٹوں کے، خبیب و عباد خبیب اور عباد، یعنی کہ یہ جو دو بیٹے ہیں نا حضرت خبیب اور عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ کے دو بیٹے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو بیٹے نا حضرت زبیر کے جو دو بیٹوں کے ہم عمر تھے، یعنی آسان لفظوں میں عرض کروں تو چاچا اور بھتیجے کی عمر ایک جیسی تھی، چاچے کی بھی اتنی عمر اور بھتیجے کی بھی اتنی ہی عمر۔ اچھا وَلَهُ يَوْمَئِذٍ اور اس دن ان کے اس وقت ان کے 9 بنین 9 بیٹے و 9 بنات اور 9 بیٹیاں تھیں، یعنی ٹوٹل 18 بچے تھے ان کے، 9 بیٹے تھے ان میں سے اور 9 ہی بیٹیاں تھیں۔ قال عبداللہ تو حضرت عبداللہ جو کہ ان کے بیٹے ہیں نا حضرت زبیر کے، وہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ يُوصِينِي تو انہوں نے یوصینی مجھے وصیت کی بدینہ اپنے قرضے کی، کہ قرضہ جو ادا کرنا تھا اس قرضے کی مجھے وصیت کی۔ وَيَقُولُ اور انہوں نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے، یہ جو ہے نا بھائی سلمان اپنا مائک آف کر لیں پلیز، ہاں جی دیکھیے جی۔ وَيَقُولُ اور حضرت زبیر نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے، ان عجزت اگر تو عاجز آ جائے ان شیئن کسی چیز سے، ان شیئن منہ اس قرضے میں سے کسی چیز پر، یعنی کہ مال ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، لیکن ابھی قرضہ دولت وہ باقی ہے، لینے والے بھی باقی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے جی فاستعن علیہ تو مدد طلب کرنا، مدد مانگنا اس پر بمولا یا میرے مولا سے۔ اللہ پر کتنا جی خوبصورت لفظ بولا ہے کہ اگر تو عاجز آ جائے کسی بھی چیز سے تو پھر اس کے اوپر میرے مولا سے مدد مانگنا۔ حالانکہ اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے جا چکے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا یا رسول اللہ مدد کہنا یا کہ فلاں بزرگ سے مدد مانگ لینا، فلاں اولیاء اللہ کو پکار لینا، لیکن حضرت زبیر کیا فرماتے ہیں جی کہ اگر عاجز آ جائے تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ قالا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فواللہ اللہ کی قسم ما دریتو میں نہیں سمجھا ما ارادہ کہ ان کا کیا ارادہ تھا، یعنی کہ وہ مولا کس کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے مولا سے مدد مانگنا، کیونکہ مولا کے عربی زبان میں بہت سارے معنی ہیں، تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مولا کس کو کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ قلت یہاں تک کہ میں نے کہا یا ابتی اے میرے ابا جان من مولا کا آپ کا مولا کون ہے؟ قال تو حضرت زبیر نے فرمایا اللہ کہ میرا مولا وہ تو
اللہ ہے. دیکھیں جی سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو کالا، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فواللہ، آگے دیکھیں جی کہ باپ کی کیا نصیحت ہے، اور دیکھیں بیٹا کی بھی آگے کیا رویہ ہے، بیٹے کا کول سنیے جی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما وقعت، نہیں میں واقع ہوا، فی قربۃ، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی پریشانی میں، جب بھی میں مبتلا ہوا، من دین ہی، اپنے باپ کے قرضے سے، الا قلت، مگر یہ کہ میں کہتا، اللہ سے یہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ دیکھیے جی، یا مولا زبیر، اے زبیر کے مولا، اقضی عنہ، ادا کر دے حضرت زبیر سے، دینہ، اس کے قرضے کو. فیقضیہ، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے قرضہ ادا کروا دیتا. الحمدللہ. ہے دیکھیں جی کتنے یہ تھے جی اہل توحید، تو اصل یہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا توکل ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ مال سے بھی آجادار رہے تو دعائیں کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ زبیر کے مولا ہماری مدد فرما اور قرضے کو پورا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف سے قرضہ ادا کروا دیتا. تو دیکھیے جی آگے قالا، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فقتل الزبیر، حضرت زبیر شہید ہو گئے، کیونکہ ان کو لگتا تھا نا، جو ہم شروع میں پڑھ کے ہیں حدیث کے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ لگتا ہے میں آج مظلوماً شہید ہو جاؤں گا. تو واقعتاً حضرت زبیر شہید ہو گئے، لیکن وہ کس سے شہید ہوئے، جو میں نے ایک بہت تفصیلی روایت آتی ہے، اس میں مستدرک الحاکم میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ ان کا فوجی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن جرموز. اس کے اوپر میں نے جمعہ بھی پڑھایا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا. ابن جرموز، اس نے جا کر نا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا. تو عبداللہ فرماتے ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقتل الزبیر، حضرت زبیر شہید ہو گئے. ولم یدع دینارا، اور انہوں نے نہیں چھوڑا تھا کوئی دینار، ولا درہمن، اور نہ ہی کوئی درہم، الا ارضین، مگر کچھ زمینیں، یعنی ان کے کچھ پلاٹ تھے، کچھ ان کے مکانات تھے، صرف وہی چھوڑے، باقی دینار درہم ان کے پاس نہیں تھا. منہا الغابہ، انہیں زمینوں میں سے ایک غابہ کی زمین تھی. غابہ ایک جگہ کا نام ہے جی. غابہ ویسے تو کہتے ہیں جنگل، لیکن یہ اس عرب کی زمین کے اوپر ایک جگہ کا نام ہے غابہ. تو یہ اس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ ان زمینوں میں سے ایک غابہ کی زمین تھی جو کہ مشہور و معروف تھی. وَإِحْدَىٰ عَشَرَةَ، اور 11، دیکھیں جی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا یہ مال دولت دیکھیے. آج کسی عالم کی ہونا تو لوگ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں جی کہ دنیا دار ہے، یہ دنیا نے بات پیچھے پیا ہوا ہے. حضرت زبیر کا دیکھیے جی، ایک غابہ کی زمین، اب دیکھتے ایک غابہ کی زمین ہوگی، وَإِحْدَىٰ عَشَرَةَ، اور 11 دارن گھر، اور 11 گھر بالمدینہ تھی، مدینہ میں، یعنی کہتے کہنے کہ 11 پلاٹ اور 11 کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں ان کی مدینہ میں. ٹھیک ہو گیا. اور وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، اور 2 گھر بصرہ میں تھے. وَدَارًا بِالْكُوفَةِ، اور ایک گھر کوفہ میں تھا. وَدَارًا بِمِصْرَ، اور ایک گھر مصر میں تھا. کتنے گھر ہو گئے جی؟ 1 2 4 11 اور 5، یہ تقریباً 16 کے قریب گھر بنتے ہیں. 16 کے قریب گھر اور بڑے عالیشان. آج کسی عالم کی ہو تو ہم کتنی باتیں بنائیں گے. تو یہ جی صحابی رسول اور حواریِ رسول، ان کا یہ مال و دولت ہے. لیکن آگے وہ بتائیں گے بھی کہ یہ پھر ان کے اوپر قرضہ اتنا کیوں چڑھ گیا، جب اتنی دولت تھی ان کے پاس تو پھر قرضہ ان کے پاس کیوں چڑھ گیا. آپ دیکھیں جی آگے. قال، تو حضرت ابن زبیر جو ان کے بیٹے نے وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ، جو ان کے اوپر قرضہ تھا نا جی، الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جو کہ ان کے ذمے تھا. کہ وہ قرضہ کیسے تھا کہ ان الرجل، کہ جب بھی کوئی آدمی کان یاتیہ، ان کے پاس آتا، بالمال، مال لے کر، تو فیستودعہ، اور امانت سپرد کرتا، کہ کوئی بھی مال و دولت لے کر آتا کہ میرا یہ اتنا مال ہے، میں اس کو امانت کے طور پر رکھوانا چاہتا ہوں، ایاہ، آپ کے پاس. تو فیقول الزبیر، تو حضرت زبیر وہ فرماتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے لا، میں اس کو امانت کے طور پر نہیں رکھوں گا، ولیکن، لیکن ہوا سالفون، یہ قرضہ ہے، یعنی کہ جو اتنا قرضہ چڑھا نا وہ اس طرح چڑھا ان کے اوپر ہوا ہے. ولیکن ہوا سالفون، لیکن یہ میرے اوپر قرضہ ہوگا. کہ کیوں کا قرضہ ہوگا جی؟ دیکھیں جی یہ للہیت ہے، خشیت ہے حضرت زبیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں جی انی اخشا علیہ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس چیز پر، اس مال پر، الضیعۃ، ضائع ہونے پر،
کیونکہ یہ مسئلہ ہے نا جی، اگر امانت بغیر کسی تصرف کے ضائع ہو جائے نا، مثلا آپ نے مجھے 1 لاکھ روپیہ بطور امانت دیا تھا، لیکن وہ 1 لاکھ روپیہ اللہ نہ کرے چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا یا گم ہو گیا، تو وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو دینا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امانت میں نے اپنی خود ضائع نہیں کی بلکہ خود ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ میں اس امانت کو نا اس لیے بطور امانت نہیں رکھوں گا، کیونکہ اگر ضائع ہو گئی تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے، تو اس لیے یہ آپ کی امانت میرے پاس بطور قرضہ ہوگی۔ اچھا جی، اب انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ اتنے گھر اور اتنی دولت کہاں سے آئی، کہاں سے انہوں نے کمایا؟ تو آگے نا انہوں نے اس کا بتا دیا کہ وہ کیسے ان کے پاس اتنی دولت آئی۔ تو اب ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ وما والیہ، نہیں وہ والی بنے، امارتاً قط کسی بھی حکومت کے، یعنی وہ کسی بھی حکومت کے کرندے نہیں بنے، ولا جبایتاً، اور نہ ہی کوئی وصول کرنے والے، جیسے کوئی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں نا، یعنی کہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے نا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کسی ڈنڈی ماری ہوگی کہیں سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی نہیں بنے، نہ ہی کوئی امارت کا کوئی عہدہ انہوں نے قبول کیا، ولا خراجن، اور نہ ہی انہوں نے ٹیکس کی ذمہ داری سنبھالی۔ خراج جو کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا مسلمانوں کے زمین کے اوپر رہنے کے سبب، تو ٹیکس وصول کرنے والی ذمہ داری بھی انہوں نے نہیں سنبھالی، ولا شیئن، اور نہ ہی وہ کسی بھی حکومت کے کسی معاملات میں شریک رہے۔ تو پھر یہ مال کہاں سے آ گیا؟ الا، مگر یہ کہ ان یکون، مگر یہ کہ حضرت زبیر ہوتے تھے فی غزوی، جنگوں میں، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، او مع ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ، و عمر، حضرت عمر کے ساتھ، و عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت عمر کے زمانے کے اندر تو ویسے اسلام سپر پاور بن چکا تھا، تو اسلام جو ہے نا، اسلام کا گولڈن سے بھی گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے ان کے پاس یہ اتنی دولت اور اتنے گھر اور اتنے پلاٹ تھے، لیکن جو قرضہ تھا اس کو بھی وضاحت کر دیا گیا کہ جو اوپر جو قرضہ تھا نا، وہ لوگ بطور امانت رکھوایا کرتے تھے، یہ اس کو قرضے کے طور پر رکھا کرتے۔ قال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں جی فحسبت، کہ میں نے شمار کیا، میں نے گنا، ما کان علیہ، جو کہ ذمہ تھا، من الدین، قرضہ، کہ جو میرے والد کے ذمہ جو قرضہ تھا نا، میں نے ان کو گنا شمار کیا کہ کتنا بنتا ہے، تو فوجدتہ، تو میں نے پایا، یہ اب جو رقم ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، الفی الفن و مئتی الفن، یہ ٹوٹل جو ہے نا 22 لاکھ بنتی ہے، الفی الفن و مئتی الفن، یعنی 22 لاکھ روپیہ ان کے اوپر قرضہ بنتا تھا۔ تو فلقی حکیم بن حزام، تو ملاقات کی حکیم بن حزام رضی اللہ، یہ بھی صحابی ہے، رسول ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقال، تو انہوں نے پوچھا، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی اے میرے بھتیجے، کم اعلی اخی، کتنا ہے میرے بھائی پر، من الدین، قرضہ، میرے بھائی کے ذمہ جو قرضہ ہے نا وہ کتنا ہے؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی فَقَتَمْتُهُ، تو کہتے ہیں میں نے اس کو نہ چھپایا، یعنی اس ڈر سے کہ یہ نہ کہیں برا نہ محسوس کرے، تو میں نے جو 22 لاکھ روپیہ قرضہ تھا نا اس کو میں نے چھپایا، وَقُلْتُ، اور میں نے کہا کہ مئۃ الف، 1 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، حالانکہ کتنا 22 لاکھ تھا، لیکن کہتے ہیں میں نے 22 لاکھ کو چھپا کر صرف 1 لاکھ بتایا۔ فقال حکیم، تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، ما ارا، میرا نہیں خیال، کہ اموالکم، کہ تمہارا مال، تاسع ہذہ، اس قرضے کی گنجائش رکھتا ہو، یعنی 1 لاکھ بتایا، تو 1 لاکھ قرضے پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ حضرت زبیر کے پاس اتنا مال ہوگا جس سے تم یہ قرضہ ادا کر سکو۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارائیتک، کیا چچا جان آپ کا کیا خیال ہے، ان کانت، اگر قرضہ ہو، الفی الفن و مئتی الفن، یعنی 22 لاکھ، کہ میں نے تو صرف آپ کو 1 لاکھ بتایا نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے ادا نہیں ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ قرضہ 22 لاکھ روپے ہو؟ قالا، تو انہوں نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما اراکم، میرا تو نہیں خیال، تطیقون ھذا، کہ تم اس کی طاقت رکھتے ہو، یعنی 1 لاکھ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ تم قرضہ ادا نہیں کر سکو گے، اگر 22 لاکھ ہو تو پھر تو میری پکا خیال ہے کہ تم اس کو طاقت نہیں رکھتے، اتنی ادا نہیں کر سکتے۔
فَإِنْ عَجَزْتُمْ، اچھا یہ حدیث کے یہاں سے نا الفاظ ذرا غور کیجیے گا. کہتے ہیں فَإِنْ عَجَزْتُمْ، اگر تم عاجز آ جاؤ، یعنی اگر تمہارے پاس رقم مال پیسہ ختم ہو جائے عن شیئن کسی بھی چیز سے، تو فَاسْتَعِینُوا بِی، تو مجھ سے مدد طلب کرنا. اللہ اکبر. دیکھیں جی یہ لوگ نا ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ تحت الاسباب اور فوق الاسباب، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں حدیثوں کے اندر باقاعدہ سارا کچھ موجود ہے. اب جو صحابی رسول سامنے موجود تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معاملے میں مسئلہ بنے تو آپ نے مجھ سے مدد مانگنی ہے، یعنی میں آپ کی مدد کر دوں گا. حالانکہ اس وقت بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور خصوصاً ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے فلاں دربار کے اوپر جا کر داغا باندھنا، فلاں دربار کے اوپر جا کر بکرا ذبح کرنا. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم عاجز آ جاؤ تو کیا جی فاستعینوا بی، تو پھر مجھ سے مدد مانگ لینا، مجھ سے مدد طلب کرنا. یہ ہے جی فوق الاسباب. تحت الاسباب جو ہے نا یہ مدد مانگنا یہ کسی کو یہ شرک نہیں ہے. جب ہونا اسباب کے بغیر وہ صرف اور صرف اللہ کو ہی پکار سکتے ہیں، جیسا کہ اسی حدیث کے شروع میں گزرا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میرے مولا سے مدد مانگنا. تو دیکھیے جی آگے حدیث. قال، تو عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ جو کہ ان کے بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ فرماتے ہیں وکان الزبیر، کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قد اشترا، انہوں نے خریدی تھی الغابہ، غابہ کی زمین، جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں نا کہ ایک غابہ جو تھا نا ایسے کہہ لیں کہ اس دور کی سب سے مشہور اور سب سے مہنگی ترین جگہ تھی. سب سے جیسے آج کہہ لیں جی اسلام آباد کے کیپٹل ایریا کے اندر آپ کا کوئی پلاٹ ہو، تو اس دور کے اندر یہ غابہ یہ سمجھی جاتی تھی. تو وہ کہتے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قد اشترا خریدی تھی غابہ کی زمین ب70 و 100 الف، 1,70,000 روپے میں. ٹھیک ہے، ب70 و 100 الف، 1,70,000. اچھا 1,70,000 میں انہوں نے خریدی تھی. تو فباعہا، تو اسی زمین کو پھر بیچا تھا عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ ان کے بیٹے. کتنے میں؟ دیکھیے جی 1,70,000 روپے میں خریدی تھی اور بیچی کتنے میں؟ دیکھیں جی ب1000 الف و 600 الف، 16 لاکھ روپے میں. کتنا منافع جی، کیا بات ہے. چاہیے 1,70,000 روپے میں جگہ اور زمین خرید کر پھر وہی زمین جو ہے نا وہ 16 لاکھ روپے میں بیچی. اچھا ثم قام، پھر وہ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے. فقال، انہوں نے کہا من کان لہ، کہ جس شخص کا بھی قرضہ ہو علی الزبیر، حضرت زبیر یعنی میرے والد کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو، شیء کچھ بھی، یعنی کوئی لین دین والا معاملہ ہونا، فلیوافنا، تو ہمیں ملے بالغابتی، غابہ کی زمین پر. تو چونکہ اب وہ جگہ وہاں پر بیچی تھی تو اعلان کر دیا جی جو بھی جس کا کوئی لین دین والا معاملہ ہے نا وہ فلاں جگہ کے اوپر نا ہمیں آ کے مل لے. فَأَتَاهُ عبداللہ ابن جعفر، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. یہ عبداللہ بن جعفر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، اور جعفر طیار جو حضرت علی کے بڑے بھائی ان کے بیٹے. تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. وکان لہ، اور ان کی قرضہ تھا علی الزبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے 400 الف، 4 لاکھ دینار کہہ لیں یا 4 لاکھ درہم کہہ لیں، 4 لاکھ درہم یا دینار ان کا قرضہ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. فقال لعبداللہ، تو انہوں نے عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان شئتم، اگر تم چاہو، ترکتھا لکم، تو میں یہ رقم چھوڑ دیتا ہوں تمہیں. کیا بات ہے جی، کتنا بڑا جگر ہے. یعنی کہ 4 لاکھ درہم بھی ہونا، درہم ہوتا تھا جی چاندی کا اور دینار ہوتا تھا سونے کا. یعنی آج کے زمانے میں کم و بیش جی لاکھوں کروڑوں روپے میں نے یہ مالیت بنتی ہے. تو کہتے ہیں جی اگر تم چاہو تو میں یہ ساری کے ساری 4 لاکھ درہم یا 4 لاکھ دینار جو ہے یہ سارے کے سارے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی معاف کر دیتا ہوں قرضہ. قال عبداللہ، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، نہیں جی معاف نہ کرو، نہ چھوڑو نہیں. قال، پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جو قرضہ لینے کے لیے آئے تھے نا انہوں نے کہا فَإِنْ شِئْتُمْ، اگر تم چاہو، جَعَلْتُمُوهَا، تو میری اس رقم کو ڈال دو، فیما تؤخرون، جن کو تم مؤخر کرنے والے ہو، ان اخرتم، اگر تم مجھے مؤخر کرنا چاہو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو نا تو یہ جو رقم میری جو مالیت بنتی ہے یہ تم بعد میں ادا کر دینا، بعد میں دے دینا. اگر اس وقت باقی جو لوگ باقی جو قرضے لینے والے آئے ہوئے ہیں نا آپ ان کو دے دیں، تو مجھے اگر مؤخر کرنا ہے تو مؤخر کر دیں. فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا نہیں، یعنی کہ اتنی مالیت ہمارے پاس ہے کہ ہم ادا کر سکتے ہیں.
قالا تو پھر انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، فاقطعوا پس حصہ دے دو لی مجھ کو، قطعۃ اس زمین کا ایک ٹکڑا، یعنی کچھ زمین تو بیچ دی تھی نا، اب اس کے کچھ حصے جو زمین کے نا وہ باقی تھے، تو وہ کہتے ہیں جی اس زمین کا نا ایک حصہ مجھے دے دو۔ قال عبداللہ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکا ٹھیک ہے جی، لکا آپ کے لیے، من ہا ہونا الا ہا ہونا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی انہوں نے میچ کر کے بتا دیا کہ آپ جو ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ زمین آپ کی۔ تو فباع عبداللہ منہا تو بیچ دیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہا اس زمین میں سے، تو فقضا اور ادا کر دیا عنہ حضرت زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینہ ان کا قرضہ، یعنی جو ایک جو قرضے والا تھا نا جس کا 4 لاکھ درہم یا دینار تھے، ان کو ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ وَأَوْفَاهُ اور پورا پورا دے دیا، اور وَبَقِيَ مِنْهَا اور باقی بچ گئے منہا اس زمین سے 4 أسهم ونصف 4.5 حصے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ زمین جو تھی نا کچھ بیچ دی تھی اور اس کے 5 حصے باقی بچ گئے تھے، 5 حصوں میں سے ایک حصہ ان کو دے دیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور باقی 4.5 حصے جو ہے نا ابھی بھی ان کے پاس باقی بچے ہوئے ہیں 4.5 حصے۔ تو فقادمہ اب جو باقی رقم تھی یا باقی قرضے والوں کو کیسے کیا وہ آگے آ رہا ہے۔ فقادمہ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے علی معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ بڑے مشہور صحابی ہیں تو ان کے پاس ہے، تو فقادمہ علی معاویہ حضرت عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، وعندہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمرو بن عثمان والمنذر بن زبیر وابن زمعہ، یہ 3 افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عمر بن عثمان اور منذر بن زبیر اور ابن زمعہ، یہ 3 افراد جو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ فقال له معاویہ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کم قومت کہ کتنی قیمت لگی ہے الغابۃ اس غابہ کی زمین کی، جو غابہ کی زمین جو ہے نا جو تم نے بیچی ہے تو اس کی کتنی قیمت لگی ہے۔ قال تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل سہم ہر حصہ بمئات الف 1 لاکھ میں بیچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے کتنے حصے تھے وہ میں نے پیچھے عرض کر دیا کہ 5.5 حصے باقی بچے تھے، ان میں سے ابھی 4.5 حصے باقی رہتے ہیں بیچنے والے، تو کہتے ہیں جی ہر حصہ جو ہے نا وہ 1 لاکھ درہم یا 1 لاکھ دینار میں پڑتا ہے۔ قال تو حضرت معاویہ نے پوچھا کم بقیہ منہا اس زمین میں سے کتنے حصے باقی ہیں۔ قال تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 4 أسهم ونصف یعنی 4.5 حصے ابھی باقی ہیں۔ تو فقال المنذر بن زبیر تو منذر بن زبیر رضی اللہ، اچھا یہ منذر بن زبیر یہ ان کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ کے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور یہ ان کے حقیقی بھائی ہیں والد کی طرف سے۔ تو منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد اخذت میں نے لے لیا منہا اس 4.5 حصوں میں سے سہمن ایک حصہ بمئات الف 1 لاکھ درہم میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو 4.5 حصے رہتے ہیں نا ان 4.5 حصوں میں سے میں نے 1 لاکھ تو آپ کو دیتا ہوں اور ایک حصہ جو ہے نا اس زمین کا آپ مجھے دے دو۔ تو قال عمرو بن عثمان تو حضرت عمر بن عثمان انہوں نے بھی کہا قد اخذت منہا سہمن میں بھی ایک حصہ لیتا ہوں بمئات الف 1 لاکھ درہم یا 1 لاکھ دینار میں۔ اچھا وقال ابن زمعہ اور ابن زمعہ انہوں نے بھی کہا قد اخذت سہمن میں بھی ایک حصہ لیتا ہوں بمئات الف 1 لاکھ درہم یا 1 لاکھ دینار میں۔ لو جی 3 سے ادھر چلے گئے۔ تو فقال معاویہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم بقی منہا اب کتنے حصے باقی بچے ہیں۔ قال تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سہم ونصف سہم یعنی 1.5 حصہ، ایک پورا حصہ اور ایک آدھا حصہ یعنی 1.5 حصہ ابھی باقی بچا ہوا ہے۔ قال تو حضرت معاویہ نے فرمایا قد اخذتہ وہ 1.5 حصہ میں نے لے لیا ب50 ومئات الف 1.5 لاکھ دینار کے بدلے میں، 1.5 لاکھ درہم یا 1.5 لاکھ دینار، کیونکہ اس کی مالیت 1 لاکھ تھی نا، تو اب 1.5 حصہ بچا ہوا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1.5 لاکھ درہم یا دینار کے بدلے میں وہ بھی خرید لیا۔ قال تو فرمایا کہ وباء عبداللہ بن جعفر وہ جو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ لیا ہوا تھا نا اب وہ اپنا حصہ بیچ دیا، نصیبہ ہوا اپنا حصہ من معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ب600 الف 6 لاکھ درہم یا 6 لاکھ
دینار میں، حالانکہ انہوں نے لیا 4 لاکھ کا تھا، جو کہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں نا، ان کی 4 لاکھ روپیہ ان کا قرضہ تھا، تو 4 لاکھ کے بدلے میں انہوں نے وہ زمین خریدی تھی، تو پھر بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے 6 لاکھ روپے میں بیچی، یعنی اتنی قیمتی زمین تھی، اتنی ویلیو تھی اس زمین کی، تو 4 لاکھ کی لے کر تاکہ وہ 6 لاکھ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دی۔ تو فلما فارغ ابن زبیر، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے من قضاء دینہ، اپنے والد کے قرضہ پورا کرنے میں، قال بنو زبیر، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے کہا، یعنی ان کے بھائیوں نے، عبداللہ کے بھائیوں نے اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے کہا کہ جی اقسم بیننا، کہ تقسیم کر دو ہمارے درمیان، میراثنا، ہماری میراث، یعنی کہ جو میراث ہماری بنتی ہے نا، کہ جو والد کی جائیداد وہ تقسیم کر دیں۔ قال، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا اقسم، میں نہیں تقسیم کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، حتیٰ، یہاں تک کہ انادیا، یہاں تک کہ میں اعلان کروں گا، بالموسم، موسم حج میں، موسم میں نے حج کا جو موسم ہوتا ہے، موسم حج میں اعلان کروں گا 4 سنین، 4 سال تک۔ وہ 4 سال کا اعلان کیا کرنا ہے؟ اعلان ہوگا جی اعلیٰ، خبردار لوگوں، من کان لہو، جس شخص کا بھی قرضہ ہو، علی الزبیری، حضرت زبیر یعنی میرے والد کے ذمے، دین ان کوئی قرضہ، فلیاتنا، وہ ہمارے پاس آ جائے، فلنقضہ، تو ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ تو یہ 4 سال تک کہتے ہیں میں موسم حج میں، حج کے موسم میں اعلان کروں گا۔ تو فجعل، پس وہ شروع ہو گئے، کل سنۃ، ہر سال، ینادی، اعلان کرتے تھے، فی الموسم، موسم حج میں، یعنی ہر سال پھر انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ تو فلما مضی، پس جب گزر گئے 4 سنین، 4 سال، 4 سال تک انہوں نے اعلان کیا۔ جی دیکھیں، یہ ہوتی ہے اپنے والد کے ساتھ صحیح وفا، کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ جب تک نا قرضے والے مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک اپنے حصے داروں کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو فلما مضی 4 سنین، بس جب 4 سال گزر گئے، تو قسم بینہم، تو انہوں نے وہ جو باقی مال بچا ہوا تھا اس کو ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ودفع الثلث، اور جو ثلث کی انہوں نے وصیت کی تھی حضرت زبیر نے، جو کہ حدیث کے شروع میں ہم پڑھ کے آئے تھے، وہ ثلث بھی انہوں نے سپرد کر دیا جن کے لیے حضرت زبیر نے وصیت کی تھی۔ اب جو تھا نا ان کا مال دیکھیے، وکان للزبیر، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسوۃ، 4 بیویاں تھیں۔ جی افتخار صاحب سننے پہ ہو، 4 بیویاں تھیں ان کی۔ تو فاصاب کل امرات، دیکھیے جی، تو ہر بیوی کو ملا 1000 12 لاکھ درہم یا 12 لاکھ دینار، یعنی اتنا مال وہ چھوڑ کر گئے کہ ہر 4 بیویاں تھیں اور چاروں بیویوں کو، ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم یا 12 لاکھ دینار ملے۔ تو ٹوٹل مال ان کا کتنا بنتا ہے؟ آگے دیکھیے جی، فجمیع مالہ، تمام کا تمام مال، ٹوٹل مال، یعنی ان کی زمینیں، ان کے مکانات، وہ سارے کے سارے بلایا گیا، وہ کتنے بنے دیکھیے جی، 50,000,000، یعنی ٹوٹل جو ہے نا 5 کروڑ 2 لاکھ۔ اللہ اکبر، اتنا مال جی آج کل کسی عالم کے پاس ہو تو ہمارا معاشرہ اس کو کیا سمجھے گا؟ لیکن یہ صحابی رسول ہے، حضرت رسول اللہ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا ہے۔ اور یہ مال ہم پیچھے حدیث میں پڑھ کے ہیں کہ جی یہ مال انہوں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی 2 نمبری سے، کوئی ٹھگ سے اس طرح نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ جنگوں میں حصہ لیتے تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، تو مال غنیمت میں سے یہ ان کے پاس سارا کا سارا مال ہے۔ تو ان کی مالیت جو تھی 5 کروڑ 2 لاکھ روپیہ تھی، رضی اللہ تعالیٰ